پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں مولانا فاروقی آپ سے کہہ رہے تھے وقت کے اوپر بات کی جاتی ہے، جہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ قیادت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے دلائل کے ساتھ وہاں بیان کر کے دکھایا تھا، میں نے وہاں بیان کیا تھا جہاں میری بات سننے کے بعد ساجد نقوی نے کہا تھا میاں صاحب آج کے بعد ہم آپ کے اجلاسوں میں نہیں آئیں گے، ہم تو سٹیج سے نعرہ رکوانا چاہتے تھے، لدھیانوی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کے ہمیں کافر کہہ دیا ہے۔ جب میں نے یوں کہا تھا اس نے یوں کہا تھا تو مولانا ضیاء القاسمی نے اس کا جملہ سن کر کے جواب میں یوں کہا تھا، ہاں کہا ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ ہو تم یہی جو کہا گیا ہے۔ نہ ہم نے راستہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ ہی آئندہ بدلیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي۔
صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. صدر گرامی قدر، علماء کرام، زعماء ملت، مختلف دینی، مذہبی، سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، سٹیج کے اوپر موجود آپ کے دلوں کی دھڑکن اور میرا انتخاب، سمجھ نہیں آ سکا شاید. میں نے کہا آپ کے دلوں کی دھڑکن اور میرا انتخاب. حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی جرنیل کراچی حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب، جنہیں میں ہمیشہ پیر طریقت کے نام سے ہی پکارتا ہوں، میری مراد آپ کے لیے، میرے لیے دعائیں کرنے والے حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب، سٹیج کے اوپر موجود اشاعت التوحید و سنہ کے عظیم رہنما شیخ القرآن حضرت مولانا رفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بہت سارے حضرات تشریف فرما ہیں. تمام ہی میرے لیے قابل احترام ہیں، اور آج کے پروگرام کے نقابت کرنے والے جو اپنی نقابت سے آپ کو بار بار گرما رہے ہیں، میری مراد حضرت مولانا عبد الرافع شاہ صاحب، اور میرے سامنے دور تک تا حد نگاہ، یقیناً میری نگاہ وہاں تک نہیں جا رہی جہاں سر ہی سر ہیں، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکلات، امتحانوں، آزمائشوں، دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہنے والے یکے بعد دیگرے اپنے ذمہ داران، کارکنان کے جنازے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے والے، ایک طویل عرصہ سے اپنے ذمہ داروں، کارکنان کے لاپتہ ہونے کی خبریں سننے والے، جھوٹی اور من گھڑت ایف آئی آروں میں اپنے کارکنوں کو 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال کی سزائیں سننے کے باوجود اور قریب ترین
اہل سنت والجماعت کراچی نہیں پاکستان کے اہل سنت کو بیدار کرنے والے اور متحد کرنے والے، کراچی کے روح رواں اہل سنت والجماعت کے عظیم رہنما، ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگ حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت کی خبر اور ان کا جنازہ پڑھ کر کے اپنے چہروں کے اوپر مسرت، شادمانی، طمانیت، جذبہ، ولولہ اور عظیمت کا انداز بنا کر کے بیٹھنے والے کراچی کے غیور، بہادر، با وفا نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے لیے یہ انتہائی عزت کا باعث ہے ایک طویل عرصہ کے بعد حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے مجھے حکم فرمایا، وہ بتا چکے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا، میں نے ان کے حکم کی تعمیل ہر حالت میں کرنا ہی تھی۔ وہ اس لیے کرنا تھی کہ مجھے معلوم ہے وہ اور آپ ایک طویل عرصہ سے اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود جس میدان کے اندر آج بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، میں آپ کے اس عزم اور ہمت اور حوصلے کے اوپر آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ خطابات آپ نے سماعت فرما لیے، بڑا خوبصورت خطاب مولانا فاروقی صاحب نے فرمایا اور میں نے سماعت فرما لیا۔ ڈاکٹر فیاض خان شہید جن کی یاد میں آج کا یہ پروگرام ہے، ان کے بھائی نے محمد وقاص نے جو ڈاکومنٹری بنا کر کے مجھے آپ کو دکھائی، ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد پھر یہاں کھڑا ہونا بھی کسی حوصلے والے کی بات ہے۔ ایک جنازہ بھی برداشت نہیں ہوتا، 35 سالوں کی تاریخ اس نوجوان نے جس خوبصورت انداز میں آپ کے ساتھ رکھی، میں بھی دیکھ کر کے اپنے اوپر ضبط کر رہا تھا اور آپ کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ایمانداری سے یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود حکمرانوں، آنکھیں کھول کر تم بھی دیکھ لو، اصحاب پیغمبر کے دشمنوں، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں تو میرا چشمہ لگا کر کے دیکھ لو، یہ قوم آج بھی تمہارا ظلم و جبر برداشت کر کے فاروقی کی زبان کے اوپر صحابہ 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 کہتی نظر آ رہی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں میں اس کے اوپر گفتگو کروں تو بہت وقت لگے گا اور یقیناً شاید مجھے بھی برداشت نہ ہو سکے اور آپ بھی نہ کر سکے، تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ جنازوں کو اٹھانا اور جنازوں کو دیکھنا آپ نے یہاں دیکھے ہیں، میں نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے قریب سے ان کو شہیدوں کو دیکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبروں میں سب کو اتارا ہوا ہے۔ اس کے باوجود
آپ نے میرے چہرے کے اوپر کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، میں یہ سارا کچھ دیکھ کر کے سن کر کے پھر بھی مسکراتا ہی رہتا ہوں۔ یہ میرا مسکرانا اس لیے نہیں کہ میں خوش ہوتا ہوں، جانے والے شہادت کے منصب پہ فائز ہو کر کے عارضی دنیا سے رخصت ہو کر کے دائمی دنیا میں قدم رکھا کرتے ہیں، دنیا کا دسترخوان چھوڑ کر کے جاتے ہیں، رب کے دسترخوان پہ پہنچ جایا کرتے ہیں۔ دنیا کا دسترخوان چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جنت میں ان کے لیے دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے استقبال کے لیے ایمانداری سے، یہ بغیر مبالغے بغیر تشنع کے بات ہے، میری محبت مولانا فاروقی صاحب سے، فاروقی صاحب کی محبت میرے ساتھ، میں آیا تو ایئرپورٹ کے اوپر استقبال کے لیے کھڑے نظر آئے، حالانکہ سیکورٹی کی وجہ سے میں خود روکا کرتا ہوں، آپ نہ آئیں، محبت کا تقاضا ہے، وہ سیکورٹی کی پابندیوں کو توڑ کر میرے لیے آتے ہیں۔ یارو جن کے نام کے اوپر گولیاں کھا کر کے، جسموں سے خون بہا کر کے صحابہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے صحابہ کیسے نہیں آتے ہوں گے؟ جن کے لیے صحابہ استقبال کے لیے آئے، لوگ مرتے ہیں روزانہ جنازے آپ دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کے جنازوں کے اوپر چند گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو جنازوں کے اوپر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر موبائل کے اوپر اطلاع دیتے ہیں کہ آ جاؤ ٹائم ہو گیا جنازے کا، کچھ کہتے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لو، کئی مرتبہ میتوں کو واپس لے جایا جاتا ہے۔ شہدائے ناموس صحابہ، تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہاری یہ بھی ایک پہچان ہے اور تمہاری شناخت ہے، دشمن گولیاں مار کر کے تمہیں راستے سے ہٹاتا ہے، اور تمہارے جنازوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کر کے بتلاتے ہیں۔ ایک تو ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوا کرتا ہے، اور دوسرے نمبر دشمن کے لیے پیغام ہوتا ہے، تم نے ایک ڈاکٹر عادل کو راستے سے ہٹایا ہے، یہ سارا مجمع جو ہے یہ اس وقت ڈاکٹر عادل خان بنا ہوا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، میں بڑے اختصار کے ساتھ اس جماعت کی بنیاد 35 سال قبل امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رکھی، 29 نوجوانوں پہ مشتمل اس وقت جماعت تھی، 29 نوجوانوں پہ، اور آج میں بلا مبالغہ اگر کہہ دوں زیادہ نہیں تو کم از کم 29,000 تو یہاں موجود ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ 29,000 29 افراد پہ بننے والی مشتمل جماعت انجمن سپاہ صحابہ، جس کے 5 مرکزی قائد، 11 مرکزی رہنما، 10,000 ذمہ داروں اور کارکنان نے جامِ شہادت نوش کیا۔ 35 سال کے بعد آج ایک کراچی کے جلسے میں میں نے کہا محتاط اندازے کے مطابق 29,000 کا مجمع ایک جلسے میں موجود ہے،
اور ہم یہ عزم کر رہے ہیں حق نواز تیری روح کے ساتھ ہم آج بھی وعدہ کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جب تک زندہ رہا عظمت صحابہ کا نعرہ بھی بلند ہوتا رہے گا اور اصحاب پیغمبر کے دشمن کا مقابلہ بھی ہوتا رہے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مہینہ سفر کا گزر کر کے گیا ہے، میں تفصیل نہیں اشارتاً جو پیغمبر نبیوں کا نبی اور نبیوں کا امام بن کر کے آیا، جو ختم نبوت کا تاج پہن کر کے آیا، جو اپنے بعد نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا، یارو اس نبی کے اوپر بھی وقت آیا تھا کعبۃ اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس بیت اللہ سے جدا ہو کر کے وہ نبی جا رہا تھا، وہاں کے لوگوں نے نبی کو ستایا اتنا تھا، تنگ اتنا کیا تھا، امتحان و آزمائشوں میں اتنا مبتلا کر دیا تھا کہ امام الانبیاء اس بیت اللہ کو سامنے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، بیت اللہ میرا جانے کو جی تو نہیں چاہتا تھا، یہ وہ دھرتی ہے جس کے ساتھ مجھے محبت ہے، یہ وہی دھرتی ہے جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، یہی وہ دھرتی ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے، میرا جانے کو جی تو نہیں چاہتا مگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ یارو وہ نبی بھی ہجرت پہ مجبور ہو گیا تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے تھے۔ میں جملہ تفصیل میں نہیں اشارتاً یوں کہنا چاہوں گا، ابھی مولانا فاروقی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، اس رات کو جب نکلے تھے اہل بیت کے ایک فرد حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا بستر دے کر کے کہا تھا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اسے سلا دیا تھا، سلا کر کے پیغمبر گھر سے نکلے تھے۔ آپ جب تلاش کریں گے آپ جائیں مکہ مکرمہ میں، وہاں کے لوگوں سے پوچھیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، پیغمبر گھر سے نکل کر کے ایک گلی سے نکل کر کے دوسری گلی میں گئے تھے اور وہاں جا کر کے ایک گھر کے دروازے کے اوپر جا کر کے یوں ہاتھ مار دیا تھا۔ جب ہاتھ مارا تھا وہ صدیق اکبر کا دروازہ تھا، صدیق اکبر نے دروازے کے کھٹکنے کی آواز کو سنا، فوراً تیز قدموں سے آئے، دروازے کو کھول دیا، کھول کر کے کہا اللہ کے رسول رات کے اندھیرے میں جب دشمن آپ کے قتل کے فیصلے کر چکا تھا، رات کے اندھیرے میں اکیلے میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ مجھے حکم فرما دیتے میں سر کے بل چل کر کے آ جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے آسمان کے رب نے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے۔ وہ ایسا بھیجا ہے، میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، ایسا بھیجا، ایسا بھیجا، نبی صدیق کو ساتھ لے کر اور صدیق نبی کی رفاقت میں اس دن سے چلا، ایسا چلا، ایسا چلا۔ مولانا رب نواز حنفی صاحب بڑے خوبصورت نکتے بیان کیا کرتے ہیں، ایسا چلا یارو چلتے 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 آج بھی صدیق نبی کے پہلو میں آرام کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس دور کے ملنگ نے بھی
ملنگ نے بھی صدیق کو نبی سے جدا کرنا چاہا تھا، اور آج کے دور کا ملنگ بھی صدیق کو نبی سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ میرے جملے پہ غور کرنا ذرا، آپ تھکے ہوئے تو نہیں؟ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت نے جملہ کہا تھا، میں اسی کو لے کر چلے اور آج تک ساتھ ہیں۔ ہمارے پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، سردار عارف نقی صاحب۔ ملاقات کے لیے ہم گئے، اس نے دیکھتے ہی ہمیں کہا، علماء کرام میں کل ہی مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ یہ جملہ جب کہا، حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہمیں دیکھ کر کے آپ کو مدینہ یاد آیا ہے یا سردار صاحب واقعتاً مدینے سے آئے ہیں؟ کئیوں کو ہمیں دیکھ کر کے بھی تو یاد آتا ہے نا، ہمیں دیکھ کر کئیوں کو صحابہ یاد آ جاتے ہیں، کئیوں کو ہمیں دیکھتے ہیں صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ یارو ہمیں دیکھ کر کے صحابہ یاد آ جاتے ہیں، جس نے صحابہ کو دیکھا ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ سبائے صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ اس وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب یہ کہا، سوال ہوا، سردار صاحب روضہ رسول میں رسول اللہ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ یہ سوال ہم نے کیا تو اس نے کہا اکیلے نہیں، صدیق و عمر بھی ساتھ ہیں، صدیق و عمر بھی ساتھ ہیں۔ تو ہم نے کہا سردار صاحب جن کو آپ نبی کے ساتھ آرام کرتے ہوئے دیکھ کر کے آئے ہیں اور سلام پڑھ کر کے آئے ہیں، پاکستان کا ملنگ کہتا ہے کہ میں نے صدیق و عمر کو نبی سے جدا کرنا ہے۔ ہم نے یہ بولا، وہ کہتا ہے صدیق و عمر کو نبی سے جدا کرنا ہے۔ اس نے کہا نبی سے صدیق و عمر کو؟ ہم نے کہا ہاں وہ ملنگ کہتا ہے ہم نے جدا کرنا ہے۔ تو اس کا ایک سٹائل ہوتا تھا پنجابی کا، اس نے بول کر کے کہا جو صدیق و عمر کو نبی سے جدا کرنے کی کوشش کرے گا میں انہوں کپ کے رکھ دوں گا۔ پنجابی کا جملہ ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، میں انہوں کپ کے رکھ دیاں گا۔ کی مطلب ہے یارو کوئی شے کٹن والی ہاتھ چ لے کے ہاتھ ہوئے گا تے ہاتھ نو کٹ کے رکھ دواں گا، گردن بڑھائے گا تے گردن نو بھی کٹ کے رکھ دواں گا۔ اس نے جب یہ کہا، سنو ذرا، اس نے جب یہ کہا کہ کب کے رکھ دیاں گا تو ہم نے کہا سردار صاحب لگتا ہے آپ بڑے دہشت گرد ہیں، لگتا ہے آپ بڑے، یارو مجھے جو دہشت گرد کہا جاتا ہے مولانا فاروقی صاحب کو، مولانا حنفی صاحب کو، باقی حضرات کو، ہمیں جو دہشت گرد کہا جاتا ہے ہم یہی تو کہتے ہیں صدیق و عمر کو نبی سے جدا ہونے اور جو جدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس وزیر اعلیٰ نے کہا کپ کے رکھ دیاں گا۔ یارو اگر وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے یہ بات کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے یہ اگر دہشت گردی ہے تو میں دہشت گردی کے ارتکاب بھی کر جاؤں گا۔ اگر وزیر اعلیٰ کہتا ہے تو آپ مجھے بتلائیں مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ایک بات، یہ سمندر جس کا کنارہ نہیں ہے، ایمانداری سے تمہاری عظمتوں کو سلام۔ میں تو اصل میں آج سلام کے لیے آیا ہوں۔ میں مولانا فاروقی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، کوئی سامنے نہیں، بلا مبالغہ۔ یہاں اتنے جنازے اٹھا کر روزانہ مجھے پتا ہے یہاں کتنے شہیدوں کے بھائی بیٹھے ہوں گے، کسی کا باپ بیٹھا ہوگا، کسی کا بیٹا بیٹھا ہوگا۔ بڑا مشکل ہے، یہ شہید کا بھائی ہے جس نے آپ کو ساری ڈاکومنٹری بنا کر کے دکھائی، کتنے خوبصورت الفاظ میں وہ بول رہا تھا اور کتنے حوصلے سے اس نے یہ بنائی ہوگی، ہم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکے تھے، اس نے ایمانداری سے دل پہ پتھر رکھ کر کے یہ بنائی ہوگی۔ یہ معمولی بات ہے کوئی؟ اور شہید کا بھائی ہے ڈاکٹر فیاض، اللہ اس کی قبر پہ ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کسی کو اگر یہ بھول ہے کہ یوں کرنے سے اس جماعت کو ختم کر دیں گے، تمہارا یہ خواب ہے، انشاءاللہ کبھی بھی یہ خواب تمہارا پورا نہیں ہو سکے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا، یہاں بتایا جا رہا تھا مولانا حق نواز نے مسجد حق نواز کے ممبر پہ بیٹھ کر کے مولانا اسار القاسمی نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچ کر کے مولانا محمد اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ اہل بیت بل پیش کر کے مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید نے پاکستان سے نکل کر کے دنیا کے کئی ممالک میں جماعت کی شاخیں قائم کی تھی۔ امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں حضرت کے ساتھ تھا، 4 گھنٹے بیٹھ کر کے اصحاب پیغمبر کے دشمن کا کفر بیان کیا تھا۔ یہ معمولی بات ہے، اور آج بھی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آئے جس نے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، میں یوں جملہ بھی بول دیتا ہوں، تم نے مقابلے ہمارے ساتھ سارے کر کے دیکھ لیے، تم نے مقابلے ہمارے ساتھ سارے کر کے دیکھ لیے، علمی میدان، ملی یکجہتی کونسل، علماء بورڈ، مولانا عبدالستار نیازی کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی، ڈاکٹر اسرار کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی، پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں مولانا فاروقی آپ سے کہہ رہے تھے وقت کے اوپر بات کی جاتی ہے، جہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ قیادت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے دلائل کے ساتھ وہاں بیان کر کے دکھایا تھا، میں نے وہاں بیان کیا تھا جہاں میری بات سننے کے بعد ساجد نقوی نے کہا تھا، میاں صاحب آج کے بعد ہم آپ کے اجلاسوں میں نہیں آئیں گے، ہم تو سٹیج سے نعرہ رکوانا چاہتے تھے، لدھیانوی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کے ہمیں کافر کہہ دیا ہے۔ جب میں نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا، تو مولانا ضیاء القاسمی نے اس کا جملہ سن کر کے جواب میں یوں کہا تھا، ہاں کہا ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ ہو تم یہی جو کہا گیا ہے۔ ٹھہر ذرا، تم نے نہیں کہنا، میں کہہ رہا ہوں، میں وہاں کہتا ہوں جہاں فیصلہ ہونا ہوتا ہے، میں وہاں کرتا ہوں جہاں کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے، میں آپ کے جذبات سے کھیل کر کے
آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں یہ نعرہ وہاں لگاتا ہوں۔ میں نے، آپ نے مجھے میڈیا پر بھی دیکھا، میں نے میڈیا پہ بیٹھ کر کے بھی یہ نعرہ لگایا ہوا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کے نعرہ لگایا ہوا ہے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے، جہاں فیصلہ ہونا ہوتا ہے، میں دلائل کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس دلائل اتنے ہیں، مولانا حق نواز کے الفاظ میں پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، میرے دلائل کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ ابھی یہاں مولانا تجمل صاحب اہل حدیث جماعت کے بیان فرما رہے تھے، مزمل صاحب، حضرت مولانا رفیع اللہ شاہ صاحب ہمارے بزرگوں میں ہیں، ہمارا تعلق ہے ان کے سارے بزرگوں کے ساتھ، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جو مولانا حق نواز کی خواہش تھی، مولانا حق نواز کی خواہش تھی، آپ نے سنا ہوگا بیان، اللہ میری زندگی میں ایک سٹیج پہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو جمع کر دے۔ وہ چیختا رہا، وہ چلاتا رہا اور کہتا رہا، پھر یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو سکا تو میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک دن ضرور آئے گا، سٹیج ایک ہوگا، دیوبندی بھی اس کی زینت ہوگا، بریلوی بھی اس کی زینت ہوگا، اہل حدیث بھی اس کی زینت ہوگا۔ 17 اگست کو لاہور میں جو پہلا اجلاس ہوا، وہ میری محنت سے، میری کوششوں سے، حضرات کی دعاؤں سے وہ پہلا اجلاس تھا جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، ملک کی دینی، سیاسی، مذہبی جماعتوں کے تمام نے نمائندگی کر کے دکھائی تھی، اور یہ الفاظ کہے تھے، جس بل کا یہاں پر مولانا فاروقی نے ذکر کیا ہے، اس بل کے قبول کرانے کے لیے، اس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے تمام جماعتوں نے میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا، ہر بات کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے، اصحاب پیغمبر کے دشمن کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میرے لیے وہ بڑا تاریخی دن تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کراچی میں 11 ستمبر، 12 ستمبر، 13 ستمبر، 3 دن مسلسل یہاں جو اجتماعات ہوئے، جہاں اس میں حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، اس شہر کے دیگر علماء کرام کا نمایاں کردار تھا، اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ مولانا اورنگزیب فاروقی کی وہ محنت، کوشش، کاوشیں تھیں کہ ڈاکٹر عادل خان صاحب کے پاس اور مولانا عثمانی صاحب کے پاس، دیگر حضرات کے پاس جامعہ بنوریہ میں ہونے والا اجلاس، جس میں انہوں نے گفتگو کر کے، یارو یہی ڈاکومنٹری تھی جو آپ نے یہاں دیکھی ہے، مولانا فاروقی نے علماء کرام کی موجودگی میں انہی شہداء کا تذکرہ کیا تھا۔ کسی بزرگ کی آنکھ ایسی آپ کو نظر نہیں آئی تھی جس سے آنسو سیلاب کی طرح بہتے نظر نہ آتے ہوں۔ ہماری جماعت مظلوموں کی جماعت ہے، اس ملک کی ایک مظلوم ترین جماعت ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمارے اوپر ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ ظلم و جبر کے پہاڑ گرائے گئے، اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم نے راستہ
کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ ہی آئندہ بدلیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے روکنے کی، ہمارے سفر کو روکنے کی، ہمارے قدموں کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش ہے، تو میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ضرور بتانا چاہوں گا، مجھے تو اللہ کے فضل و کرم اور حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری کی دعاؤں کی برکت سے میں ساؤتھ افریقہ کے اس شہر میں گیا ہوں جس کا نام کیپ ٹاؤن ہے۔ کیپ ٹاؤن کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام کپ پوائنٹ ہے، دنیا کی بلند ترین جگہ، دنیا کی بلند ترین جگہ۔ ہم اس کے اوپر جا رہے تھے، حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، سہارنپور کے بزرگ، دارالعلوم دیوبند کے علماء، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ امریکہ برطانیہ کے علماء کرام کا یہ ایک وفد تھا۔ ہم جب اس کیمپ پوائنٹ کے اوپر پہنچے، دنیا کی بلند ترین جگہ، اور بتایا گیا یہاں دنیا ختم ہو گئی ہے، آگے پانی ہی پانی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے، دنیا ختم ہو گئی، دنیا کی بلند ترین جگہ، میں نے وہاں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ میں نے یہ نعرہ جب لگایا تو علامہ خالد محمود صاحب نے مجھے کہا، ظالم کہیں کہ ملک میں روز بڑے نعرے لگتے ہوں گے، ایمانداری سے یہاں آ کر کے تو نے نعرہ لگا کر کے ہمیں تڑپا کر کے رکھ دیا، یہ بتلا یہ نعرہ تو نے یہاں پر کیوں لگایا؟ میں نے کہا اس لیے لگایا، میں نے حق نواز کے اس دشمن کو جس نے حق نواز کو گولی مار کر کے سمجھا تھا یہ آواز دب جائے گی، میں نے اس کو پیغام دینا ہے، میں دنیا کے آخری مقام کے اوپر پہنچ گیا ہوں، آگے دنیا نہیں ہے، میں وہاں ہو آیا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر رہا، میں وہاں سے ہو آیا ہوں جہاں دنیا ختم ہو گئی، دنیا کی بلند ترین جگہ پہ پہنچ کر کے میں نے اس دشمن کو بتایا جس نے آواز دبانا چاہی تھی، میں نے آواز وہاں پہنچا دی ہے جہاں جا کر کے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اور میں نے کہا تھا اگر کوئی مجھے بتائے آگے سمندر میں کوئی جزیرہ ہے تو میں کوئی نہ کوئی کشتی لے کر کے وہاں بھی جاؤں گا اور وہاں جا کر کے بھی حق نواز زندہ باد اور صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا کر کے آؤں۔ آپ بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، میں ذرا ہٹ کر کے میں نے وہیں پر یہ افریقہ وہی ہے جس میں صحابہ گئے تھے، کہو سبحان اللہ، کبھی صحابہ گئے تھے یارو، کبھی میری شکل میں صحابہ کا سپاہی بھی چلا گیا، اسی جنگل میں جہاں صحابہ گئے تھے میں ہو آیا ہوں، وہاں بھی میں نے اس جنگل کو بھی دیکھ لیا، میرے سامنے تھی بات کہ یہاں جب صحابہ آئے تھے تو شیروں نے صحابہ کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیے تھے۔ ہم جب اس جنگل میں گئے تو جنگل کی انتظامیہ نے ہمیں کہا، علماء کرام گاڑیوں کے نہ دروازے تم نے کھولنے ہیں نہ شیشے تم نے کھولنے ہیں، یہاں بڑے بڑے شیروں کے ریوڑ ہیں، کہیں تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے ہمیں کہا، ہم آگے گئے تو ہم نے دیکھا شیروں کے بڑے بڑے ریوڑ
وہ شیر بھی ہم نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھے جو ہم نے وہاں دیکھے تھے. یہاں تو پنجروں میں بند ہوتے ہیں، وہاں آزاد شیر تھے. سامنے سے آئے، پورا ایک جتھا شیروں کا آیا. مولانا شاہد سہارنپوری کی زبان سے یوں نکلا. علماء کرام، یہ بڑی تعداد میں شیر آ رہے ہیں اور بڑے بڑے قداور شیر آ رہے ہیں. جب انہوں نے یوں کہا تو میں نے کہا حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ نقصان کے ارادے سے ہمارے قریب آئے تو بول کر کے اتنا جملہ ضرور کہہ دیں گے کہ ہم انہی صحابہ کے در کے چوکیدار ہیں، ذرا خیال کر لینا ہمارا. اور یہ ہوا حضرت، یہ ہوا. آگئے شیر آگئے. میں نے بول کر کے یوں ہی الفاظ کہے. پھر میں نے شیروں کو یوں بھی دیکھا، ہماری گاڑی کے ارد گرد یوں چکر لگا رہے تھے جیسے آپ وہاں چکر لگایا کرتے ہیں. یوں بھی دیکھا. اور اگلا جملہ بھی سننا، ہم کوئی کمزور ڈرنے والے بہت آگے گئے. ایک شیر کا بچہ آیا، میں نے کہا میں نے پکڑنا ہے، میں نے کہا میں نے پکڑنا ہے. علماء کرام نے بڑا روکا، نہ کرو، نقصان ہو جائے گا، نہ کرو. میں نے کہا حضرات، میں جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہلاتا ہوں، میں نے یہ تجربہ بھی کرنا ہے کہ ان شیروں نے صحابہ کو ماننا تھا. میں دیکھتا ہوں مجھے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میں نے یہ کہہ کر کے ایک شیر کو گردن سے یوں پکڑ لیا. وہ کہیں میری تصویر ہوگی بنی ہوئی. میں نے پکڑ لیا اور ایمانداری سے میں نے پکڑا تو اس نے سر جھکا دیا. یقیناً اس نے بول کر کے کہا ہوگا کہ اگر تم صحابہ کے در کے غلام ہو، پھر اس نے کہا ہوگا او صحابہ کے در کے غلاموں، ہم تمہارے بھی غلام ہیں اور ان کے نام لینے والوں کے بھی غلام ہیں. اب میں ذرا آتا ہوں اس طرف. یہ جو ملک میں ہوا، ابھی حضرت مولانا اورنگزیب صاحب آپ سے فرما رہے تھے، حکمرانوں نے کہا انڈیا سے آ گئے ہیں، افغانستان سے آ گئے ہیں. میں نے کہا دو نام تم لیتے ہو، میں تیسرا نام بھی لیتا ہوں، ایران سے بھی آ گئے ہیں. مگر یہ آتے سارے محرم میں ہیں، باقی مہینوں میں نہیں آتے. آتے سارے ہی محرم میں ہیں. محرم کا چاند طلوع ہو جائے، ایس ایچ او سے لے کر صدر مملکت، وزیر اعظم تک جدھر جاؤ یہ محرم ہے. مولانا صاحب خیال کرنا، محرم ہے. مولانا صاحب خیال کرنا ذرا، انڈیا کے حالات، کشمیر، افغانستان، امریکہ، میں نے کہا ایران، یہ سارے، مگر یہ بتاؤ یہ سارے محرم میں کیوں نظر آتے ہیں، ربیع الاول میں کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ میں جملہ یوں بھی سوالیہ انداز میں گورنمنٹ کے ذمہ داروں سے کر رہا ہوں. جب بھی اہل حق، اہل سنت کے علماء کرام کی شہادتوں کے واقعات ہوتے ہیں، اس وقت کہا جاتا ہے راہ ملوث ہے، موساد ملوث ہے، کوئی اور ادارہ، کوئی اور ایجنسی کسی کی ملوث ہے. اور جب کوئی شیعہ مارا جاتا ہے اس وقت نامزد ایف آئی آر ہیں،
ہمارے ان حضرات کے اوپر ہو جایا کرتی ہیں اور بغیر کسی توقف اور تکلف کے انہیں گرفتار بھی کر لیا جایا کرتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اہل حق کے علماء کرام کو قتل کرنے کے لیے سارے ہی باہر کے ملکوں سے آتے ہیں؟ ہمارے قاتل سارے ہی انڈیا سے آتے ہیں اور ان کے سارے ہی اندر سے ہوتے ہیں؟ کیا یہاں پر کراچی میں ہمارے کتنے شہداء جو ہمارے مدارس عربیہ کے ذمہ داران کے قاتل، میری جماعت کے ذمہ داروں اور کارکنان کے قاتل، مولانا اورنگزیب فاروقی پہ متعدد مرتبہ حملہ کرنے والے گرفتار ہوئے اور گرفتار ہونے کے بعد انکوائریوں کے اندر انہوں نے یہ بتلایا نہیں ہے کہ ہماری ٹریننگ ایران میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ آپ نے بھی سنا، میں بھی پڑھتا ہوں کہ ہماری ٹریننگ ایران میں ہوئی، ہمیں فنڈنگ بھی ایران سے ہوئی، اور ادھر پارا چنار ایران کی کالونی ہے، وہاں سے ہم سیدھے ادھر اور ادھر سے ادھر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی آج سے تقریباً 2.5 ماہ قبل پارا چنار سے چل کر کے میرے قتل کے ارادے سے میرے گھر میں آنے والا، وہ تو ہم نے موقع کے اوپر خود پکڑ لیا، اگر پکڑا نہ جاتا پھر یہی کہا جانا تھا یہ بھی عراق کا ایجنٹ تھا، یہ موساد کا ایجنٹ تھا، یہ انڈیا سے آیا تھا، یہ فلاں جگہ سے آیا تھا۔ یہ پارا چنار سے آنے والا میرے گھر میں جنگ میں پہنچ گیا اور میرے گنمینوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ میرا سوال یہ ہے، یہ تو پکڑ لیا گیا، یہ تو کہتا ہے میری فنڈنگ بھی ایران سے ہوئی، میری ٹریننگ بھی ایران سے ہوئی، اور میں پارا چنار سے چل کر کے یہاں پر آیا اور سارا راز اس نے آؤٹ کر دیا۔ کتنے اس سے پہلے پکڑے گئے ہیں؟ حکمرانوں، کب تک ہمیں انتظار کرواؤ گے تم، اور کب تک ہم انتظار کریں گے؟ صبر کب تک ہوا کرتا ہے؟ آخر صبر کے پیمانے کبھی کبھی لبریز ہو جایا کرتے ہیں۔ میں ایمانداری سے اپنی جماعت کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے میری پرامن پالیسی کو اپنایا، ملک کے استحکام کے لیے را کے ایجنٹوں کی کارروائیوں کو انہوں نے مسترد کیا، اسرائیل کے ایجنٹوں کی کارروائیوں کو میری جماعت کے ذمہ داروں کارکنان نے مسترد کر کے ملک کے دفاع کے لیے کبھی دفاع پاکستان کی شکل میں، کبھی پیغام پاکستان کی شکل میں ہم نے اس ملک کو بچایا ہے یا نہیں بچایا؟ بچایا یا نہیں بچایا؟ ادھر سے دہشت گردی کے واقعات اور ہماری طرف سے صبر کی تلقینیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے بہت منتیں سماجتیں کر کے، کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر، کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر کے ان کو اپنے ہاتھ میں، مولانا فاروقی نے اپنے ہاتھ میں بند کیا ہوا ہے، ان کو آج اشارہ کر دیں۔ ابھی میں اشارہ کر دیتا ہوں، اشارے کا کہنے میں مجھے دیر ہوگی، ان کو آگے بڑھنے میں دیر، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ آگ لگانا مشکل ہے، گراؤ جلاؤ کرنا مشکل ہے، مارنا مشکل ہے؟ یارو، میں دشمن سے بھی کہنا چاہوں گا، اگر میرا ہاتھ گوشت کا بنا ہوا ہے تو تیرے ہاتھ اور تیری باڈی بھی سٹیل کی نہیں بنی ہوئی۔ میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، تو مجھے 2 مار بھی لے گا تو این ممکن ہے تو میری ایک بھی برداشت نہ کر سکے۔
تو میری شاید ایک بھی برداشت نہ کر سکے، اور کبھی موقع آ گیا تمہیں دکھائیں گے انشاءاللہ، دن کی روشنی میں تارے نہ دکھائے تو تمہیں صحابہ کا ہمیں سپاہی نہ کہنا۔ تم نے ہمیں دیکھا ہوا ہے، ہم وہی لوگ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ 80-90 کی دہائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، جنازے میں نے اپنے قائدین کارکنان کے اٹھائے ہوئے ہیں، مقابلہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ کوئی میدان ہو بتلاؤ کون سا میدان ہے جس میں تم کھڑے رہ کر کے ہمارا مقابلہ کر سکے ہو؟ ہم نہیں چاہتے۔ میری مجبوری دیکھیے، میں نے ایک بڑی جگہ کے اوپر کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ایجنٹ ہیں، ہم کسی اور کے ایجنٹ نہیں ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ دیکھو، اور میں اگلا جملہ بھی ذمہ داروں سے آج تاریخ ساز اجتماع کی وساطت سے کہنا چاہ رہا ہوں، تم ہمیں یوں کہنا چاہتے ہو کہ ہم رابطہ کسی اور سے کر لیں؟ تم یہ چاہ رہے ہو؟ میں چاہوں ایک کال ہوگی رابطہ ادھر ہو جائے گا، ایک کال ہوگی رابطہ ادھر بھی ہو جائے گا۔ ایک کال ہی کرنی ہے، یہاں کوئی مشکل کام ہے؟ اور جب میرا رابطہ ہو گیا پھر میں دیکھوں گا تم میلی آنکھ سے مجھے دیکھو گے کیسے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کسی اور کے ایجنٹ بن کر کے اس ملک کو نقصان پہنچائیں؟ ہم نے لاشیں اٹھائیں، چار حقیقی بھائیوں کے یہاں پر جنازے اٹھائے، لیکن جنازے اٹھا کر کے بھی ان کارکنوں کو ہم نے صبر کی تلقین کی ہے۔ ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون کا سہارا لیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مولانا عبدالغفور ندیم کا جب جنازہ میں نے پڑھایا تھا، اس وقت کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد نے مجھے بلوا کر کے شکریہ ادا کیا تھا، یہ کہہ کر کے کہا تھا کہ اتنا بڑا سمندر تھا جس کو تم نے کل کنٹرول کیا ہوا تھا، کراچی میں ہلکا سا واقعہ ہو جائے 20-25 گاڑیوں کو آگ لگانا اور اتنی دکانوں کو جلانا یہ معمولی بات ہے۔ اتنا بڑا اجتماع تھا، نہ کسی گاڑی کو نقصان ہوا تھا، نہ کسی دکان والے کو نقصان ہوا تھا، نہ ہم نے کسی کو پتھر مارا تھا، نہ ہم نے کسی کو تھپڑ مارا تھا۔ کس لیے؟ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا گھر ہے پاکستان، ہمارے پاس دوسرا گھر ہمارے پاس، ہماری پیدائش یہیں کی ہے، ہم نے مرنا بھی یہیں ہے، ہم نے دفن بھی یہیں ہونا ہے۔ وہ کوئی اور ہے جو اس ملک میں رہ کر کے کسی اور کا ایجنٹ، کسی اور کے مشن کو پروان چڑھا رہا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا حکمرانوں، ذمہ داروں، تمہیں ضرور فرق کرنا ہوگا ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا۔ ہم نے ہمیشہ تمہاری بات کو مانا ہے، انہوں نے تمہاری بات کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ کورونا کے موقع پر انہوں نے مسترد کیا یا نہیں کیا؟ 21 رمضان المبارک کو کیا، قانون کی دھجیاں اڑائی یا نہیں اڑائی؟ ہم نے نمازیں گھروں میں پڑھنی شروع کر دی، جمعہ نماز تراویح گھروں میں پڑھنا شروع کر دیا، تمہیں مان کر کے جبر کر کے اپنے پہ فرض نمازیں چھوڑ دی، نمازوں میں فاصلے کر دیے، جمعے کی نمازیں آگے پیچھے کر دی، بیان خطبہ مختصر کر دیا، سلام پیرا کہا جلدی باہر چلے جاؤ۔ تمہاری بات مان کر کے ہم پاکستانی تھے، ہم نے تمہاری بات مانی، اور وہ پاکستانی نہیں تھے، انہوں نے تمہاری بات کو 21 رمضان المبارک کو مسترد کیا تھا۔ ابھی میں پھر
اسی جگہ پہ آتا ہوں. نہ ہمیں مجبور کرو. کہیں حالات پھر ایسے نہ بن جائیں شاید میرے بس میں بھی نہ رہے اور آپ کے بس میں بھی نہ ہو سکے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. مجھے ایک صاحب نے کہا یہ نہیں ہونے دیں گے. میں نے یوں ہی جب کہا اس نے کہا یوں نہیں ہونے دیں گے. میں نے کہا وہ آپ سے اور میرے سے پوچھ کر کے نہیں کریں گے. وہ بلال کی شکل میں پشاور کی عدالت میں پہنچ جائیں گے. پہنچے اور شیخوپورہ کی عدالت میں ایک گستاخ صحابہ کو وکلاء نے پکڑ کر کے عدالت کے کٹہرے کے اندر اس کی پٹائی کر دی. تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ہو؟ اس لیے مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ وہ فرمایا کرتے تھے اصحاب پیغمبر کے دشمنوں میرا موقف اگر غلط سمجھتے ہو تو مجھے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بلواؤ. میں وہاں پہنچ کر کے اگر اپنا موقف پیش کر کے ثابت نہ کر سکا مجھے وہیں گولی مار دینا میرا خون معاف ہوگا. اس نے یہ کہا تھا تم اپنا موقف پیش نہ کر سکے تم نے گولی مار کر کے اسے راستے سے ہٹایا. راستے میں بہت سارے واقعات ڈاکٹر عادل خان کا خطاب مجھے یہاں کا بھی یاد ہے اور اسلام آباد میں میری موجودگی میں 17 ستمبر کو انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ مقدسات کی توہین گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے اور صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات بنات النبی کی گستاخی ہم برداشت اونچی آواز سے برداشت اور اونچی آواز سے گستاخی برداشت. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک میں قانون سازی ہو جائے جو جہاں گستاخی کرے قانون کی شکل میں اسے انجام تک ہم وہاں پہنچائیں. وہ جاتا ہوا پیچھے والوں کو کہہ کر کے جائے کہ اس طرح کا جرم دوبارہ کسی نے نہیں کرنا. یہ قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جب مجھے کہا جاتا ہے آپ صبر کر لیں مولانا فاروقی صاحب سے کہا جاتا ہے خدا کے لیے صبر کریں کانکنوں کو کنٹرول کریں. کر لیا میں نے کر لیا انہوں نے کر لیا باقیوں نے کر لیا. ان حضرات نے سب نے اپنے اپنے کارکنوں کو کنٹرول کر کے دکھا دیا. ہمارا عمل آپ کے سامنے ہے. مجبور مت کریں کہ میری زبان سے کوئی اور جملہ نکل جائے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں حکمرانوں آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو کس وقت کا انتظار ہے؟ جیسے مولانا کہہ رہے تھے کچھ نامعلوم ہیں یہاں تو سارے ہی معلوم ہیں. لاہور والے بھی سامنے ہیں اسلام آباد والے بھی سامنے ہیں کراچی والے بھی سامنے ہیں اور اسلام آباد والے کو ملک سے باہر بھگانے والوں کا بھی پتہ ہے کس نے بھگایا. 5 ایئرپورٹوں سے اس کی ٹکٹیں کنفرم کروانے والا وہ زلفی بخاری جو وزیر اعظم کے دائیں بائیں بیٹھ کر کے اس کو مشورے دیتا ہے اسی نے 5 ایئرپورٹوں سے اس کی ٹکٹیں کنفرم کروا کر کے اس گستاخ صدیق اکبر کو ملک سے نکلوایا تھا. ہمارا مطالبہ ہے اس کو بھی انٹروپول کے ذریعے سے وہاں سے پاکستان میں واپس لایا جائے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور لا کر کے قانون کی شکل میں اسے وہ سزا دی جائے آنے والے وقت کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ ہمارے مارنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رک جائیں گے یا دب جائیں گے. مولانا نے اپنے انداز میں نعرہ لگایا میں اپنے انداز میں آپ سے بھی میرا بھی نظریہ میرا بھی عقیدہ جو گولی کل لگنی ہے وہ آج لگے. جب لگے گی گولی میرے جسم کو لگے گی میرے جسم سے خون بہ رہا ہوگا
ان زخموں سے آواز آ رہی ہوگی، صحابہ 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 صحابہ، میرا جسم زخموں سے تڑپ رہا ہوگا اور تڑپتا ہوا بھی میں کہہ رہا ہوں گا، صحابہ 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 صحابہ۔ اور یہ کھڑے ہوئے ہاتھ پھیلانے والے ہزاروں کی تعداد میں، ان تمام کو بارود میں اڑا دیا جائے، یہ اڑ رہے ہوں گے تو زبان سے کہہ رہے ہوں گے، صحابہ 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 صحابہ۔ لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، کر چرچا عام، کر چرچا عام۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام۔ میں پھر ایک مرتبہ حضرت فاروقی صاحب، حنفی صاحبان، حضرات بزرگ ہمارے بیٹھے رہے دیر تک سٹیج کے اوپر، آپ حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب وہ جنت میں بسیرا کر چکے ہیں، ہم سارے ڈاکٹر عادل بن چکے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک زندہ ہیں ڈاکٹر عادل کی آواز صحابہ 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 کی شکل میں اسی انداز میں جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، یہ نوجوان، یہ بزرگ بڑی قربانیوں کے باوجود اللہ سارا دن، ساری رات، مشکلات کے باوجود پھر بھی یوں بیٹھ کر صحابہ 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 کر رہے ہیں۔ اللہ جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان کے اوپر صحابہ صحابہ ہو، ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا استقبال کرنے والے بھی صحابہ ہوں، ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں وہاں بھی ہمیں دیکھنے والے صحابہ ہوں، اور جنت میں جا رہے ہوں تو صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ صحابہ وفادار تھے یارو، وفادار تھے، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا تھا، ہم نے بن دیکھے ان کے اوپر ایمان لا کر کے ان کے اوپر یوں قربانیاں دینے کے باوجود میدان میں کھڑے ہیں۔ پورا یقین ہے وہ صحابہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لینا۔ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے علم و علم میں برکت عطا فرما۔ مولانا فاروقی صاحب، دونوں مولانا حنفی صاحب، دیگر جتنے ہمارے ذمہ داران ہیں، اللہ پورے ملک کے ذمہ داروں کی کارکنان کی حفاظت فرما، قربانیوں کو قبول فرما کر جانے والوں کے درجات بلند فرما، ہماری مدد بھی فرما، دشمن کے مقابلے میں ہمیں کامیابیاں بھی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ